دیکھنے میں تو بندہ مرد نظر آتا ہے لیکن اس کی اندر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ عورتوں والی ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہے، وہ دیکھنے میں تو عورت نظر آتی ہے لیکن اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی کی جو بیماری ہے یہ کچھ چند سالوں سے بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو بیماری ہوتی ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کے معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، فنگرنگ کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک کھنہ پور راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی روزمرہ کی پریکٹس کا ایک خاص حصہ ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس میں کیس بہت زیادہ تو نہیں آتے لیکن کافی حد تک کیس جو ہے وہ چند سالوں سے آ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہومو سیکسولیٹی۔ یہ جو بیماری ہے یہ بیسیکلی اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ یہ بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک ہی جنس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لو وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ مردوں کے ساتھ اٹریکشن رکھتے ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں وہ خواتین کے ساتھ اٹریکشن رکھتی ہیں۔ ان کا جو رویہ ہوتا ہے یا جو ان کا سیکس کرنے کا رجحان ہوتا ہے وہ اپنی ہم جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جینز لیول کی خرابی ہے کہ پیدائشی طور پہ فالٹ ہوتا ہے، کچھ کروموسوم کا فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو بندہ مرد نظر آتا ہے لیکن اس کی اندر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ عورتوں والی ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہے، وہ دیکھنے میں تو عورت نظر آتی ہے لیکن اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی کی جو بیماری ہے یہ کچھ چند سالوں سے بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے مسائل ہیں، کوئی ڈپریشن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، کچھ جو طلاقیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ لوگ شادیاں نہیں کرنا چاہتے یا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ڈپریشن کے مسائل ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنس پرستی کی جو بیماری ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کے معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، فنگرنگ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو انجوائمنٹ دلاتی ہیں۔ مرد کا رجحان تو ظاہر ہے قدرتی طور پہ عورت کے ساتھ ہونا چاہیے، مرد مردوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کا مسئلہ ہے اس میں جو ہمارے کلینک پہ، چونکہ میرا جو شعبہ ہے وہ بالخصوص پن کے حوالے سے ہے اور سیکس کے حوالے سے ہے، تو جب بھی اس طرح کی جو جینز کی خرابیاں ہوتی ہیں یا سیکس کے مسائل ہوتے ہیں یا میل اور فیمیل کے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیس ریفر بھی ہوتے رہتے ہیں اور ویسے بھی مریض آتے رہتے ہیں۔ ہمارے کلینک پہ جو پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے اس کو روٹ کاز کی بیس پہ لکھا جاتا ہے فارمولا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو ان کے اندر ظاہر ہے بہت زیادہ بیماریاں، HIV وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایڈز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کے حوالے سے ہمارے کلینک پہ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں یہ چونکہ ایک سفلس لیول کا کیس ہوتا ہے، پیدائشی فالٹ ہوتا ہے، تو ہم اسی بیس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈوز سفلینیم CM دیتے ہیں، انفیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈورینم CM کے خوراک دیتے ہیں، اور اس کے جو ذہن کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ہومو سیکسولیٹی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، تو تیسری ڈوز ہم دیتے ہیں پلاٹینم CM میں۔
پلاٹینم کا جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس جو کچھ میں ہوں بس میں ہی بڑا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ تو اس کی ذہنی تبدیلی کو بھی کور کرنے کے لیے ہم پلاٹینم دیتے ہیں۔ پلاٹینم میں ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ سیکس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 دوائیاں ہم ایک خوراک پہلے دن، ایک دوسرے دن، ایک تیسرے دن دینے کے بعد صبح دوپہر شام میں جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس میں ہم روزانہ صبح دیتے ہیں پلساٹیلا 200۔ پلساٹیلا عام طور پہ خواتین کی دوائی ہے، خواتین ہو یا مرد ہو، پلساٹیلا ان لوگوں کی دوائی ہے جن کا رجحان جو بات غلط کہیں گے صحیح کہیں گے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ روزانہ صبح پلساٹیلا دیتے ہیں اور دن کو دیتے ہیں ہم نیٹرمل 200 اور رات کو دیتے ہیں ہم اوریگینم 200۔ اوریگینم سیکس کی خواہشات کو بھی کم کرتی ہے اور ہومو سیکسولیٹی کے حوالے سے بھی ایک خاص دوائی ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔